وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عالمی سطح پر جو اہم اور خاص دن منائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک خاص عالمی موقع، عالمی دن آج 2 اکتوبر کی تاریخ ہے، جس کو عدم تشدد کا بین الاقوامی دن یعنی انٹرنیشنل نان وائلنس ڈے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے. دوستو، یہ بڑا اچھا اور نہایت پسندیدہ عنوان ہے، جس کی خاص طور پر آج کی دنیا کو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کی صورتحال نہایت پرتشدد بنی ہوئی ہے. سماج میں ایسے تشدد پسند عناصر، وائلنٹ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو اپنی اغراض کے لیے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ پرامن پروگراموں کو بھی پرتشدد بنا کر سماج کے پرسکون ماحول کو خراب کر دیا جائے. چونکہ بابا قوم مہاتما گاندھی نے پیارے بھارت کی جنگ آزادی کی کوششوں میں عدم تشدد اور اہنسا کی پالیسی اپنائی تھی، اس لیے ان کے یوم پیدائش کے موقع کو اس پسندیدہ عنوان کا نام دیا گیا ہے، جو اپنے اندر پوری دنیا کے لیے ایک نہایت ضروری اور زبردست پیغام رکھتا ہے. یہ دراصل آج سے 14 صدیوں پیشتر دنیا کو پڑھائے گئے اسلامی تعلیم کا ایک اہم سبق ہے. اسلام نے دنیا میں امن قائم کرنے اور امن برقرار رکھنے کی ایسی لطیف تدبیریں اور انوکھی ترکیبیں بتائیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو سماج میں لڑائی جھگڑے اور تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. مثال کے طور پر اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ پڑوسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات، پڑوسی کی تکلیف برداشت کرنا بھی پڑوسی کا حق ہے. ظاہر بات ہے، اگر پڑوسی کو تکلیف دی گئی یا پڑوسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوں گے اور امن خراب ہوگا. اسلام نے اس بات کی تلقین کی کہ پڑوسی کے حالات سے باخبر رہا جائے. اگر پڑوسی بھوکا پیاسا ہے تو اس کے گھر کھانا بھیجا جائے. اگر اپنے گھر میں کوئی خاص کھانا بنایا گیا ہے تو پڑوسی کے گھر بھیجنے کی تعلیم دی گئی. کیا اگر اس پر عمل کیا جائے اور پھر کبھی ہماری طرف سے پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو کیا پڑوسی ہماری تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا؟ یہ ہے امن پیدا کرنے والی بات. ظالم کو معاف کرنے اور ظلم کو برداشت کر لینے کی اسلام نے تلقین کی ہے، اس لیے کہ اگر ظالم سے مقابلہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوں گے اور سماج کا امن خراب ہوگا. ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیتے رہنے کی تاکید کی گئی، اس لیے کہ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے ختم ہوتے ہیں. اپنا حق چھوڑ دینے اور معاف کرنے کی اسلام نے تلقین کی ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی اپنا حق اصول کرنے جائے تو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور امن خراب ہوتا ہے. گاندھی جی نے یہی اسلامی سبق لوگوں کو سکھایا اور پڑھایا ہے اور لوگوں کو ہنسا کا جواب اہنسا کے ذریعے دینے کی تلقین کی ہے، جس کے نتیجے میں جنگ جیتنے سے پہلے دشمنوں کے دل جیت لیے جاتے ہیں. ہم بھارتیوں نے آج بھی گاندھی جی کی اس پالیسی اور پاکیزہ حکمت عملی کو یاد رکھا ہے اور اسی پر عمل پیرا ہیں، جس کا مظاہرہ ابھی قریب میں شاہین باغ کی تحریک نے پیش کیا ہے. غیر آئینی اور کالے قانون CAA اور NPR کے خلاف
شاہین باغ کے نام سے کیے جانے والے پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کے لیے کئی بار کئی طرح سے کچھ فرقہ پرست اوباشوں نے اس کے امن کو تشدد میں بدلنے کی جان توڑ کوششیں کی، مگر شاہین باغ کی شاہین مزاج خواتین نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا اور بابا قوم گاندھی جی کی نان وائلنس والی پالیسی اور دلوں کو جیتنے والی ڈپلومیسی کو اختیار کرتے ہوئے نہ صرف بھارتیوں کا بلکہ پوری دنیا کا دل جیت لیا، یہاں تک کہ شاہین باغ تحریک کی قیادت کرنے والی 3 دادیوں میں سے بلقیس نامی دبنگ دادی کو ٹائم میگزین نے اس سال کی پوری دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شمار کیا ہے۔ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس خاص اور اہم موقع کو صرف ایک رسم کے طور پر نہ منایا جائے اور گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کرنے کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ نان وائلنس ڈے کے پیغام امن کو اور پیغام عدم تشدد کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ عام پبلک اپنے انداز سے امن برقراری کی کوششیں کرے اور حکومت اپنی طاقت کے مطابق تشدد اور وائلنس کو روکنے کی کوششیں کرے، اور اس خاص دن کا پیغام یہ بھی ہے کہ پرامن انداز پر کیے جانے والے ہر پروگرام کو حکومت قبول بھی کرے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ جے ہند، جے ہندو۔